اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری بحث 14ویں درس میں چلی تھی کتاب کے مطابق، جو تھا تعریف کے بارے میں۔ مقدماتی بحثیں جو ہیں وہ کچھ بیان ہو رہی تھیں، جس میں اس باب کی اہمیت کیا ہے، اس باب میں ہم نے کس چیز کو بیان کرنا ہے، اس کو ہم نے اس کا تاریخچہ کیا ہے تفصیل سے بیان کر دیا تھا۔ آج جس عنوان کو بیان کرنا ہے اور کتاب میں اس کو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ تعریف کا معنی کیا ہے، کہ اس کو بھی میرے خیال میں پچھلے درس میں اشارہ شاید کیا تھا میں نے اس کی طرف۔ مثلا تعریف کا معنی یہ کرتے ہیں کہ ایک مجہول امر کے بارے میں مشخص و معین تصور حاصل کرنا۔ جیسے کہ مثال دی تھی آپ کو کہ پہلے آپ کے ذہن میں چڑیل کا مفہوم نہیں تھا، نام سنا لیکن اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں، تصور اس کا نہیں تھا۔ اب ایک بندے نے آ کر آپ کے لیے وضاحت کی ہے کہ چڑیل کہتے کس کو ہیں۔ جب اس نے یہ وضاحت کی تو آپ کے ذہن میں ایک کنسپٹ بن گیا، ایک تصور بن گیا آپ کے ذہن میں۔ وہ واضح تصور تعریف کے ذریعے آپ کو حاصل ہوا ہے۔ یعنی تعریف کے باب میں آپ ایک امر مجہول کو معلوم میں بدل دیتے ہیں، لیکن وہ تصور سے مربوط ہے، یعنی مجہول تصوری کو آپ معلوم تصوری میں بدل دیتے ہیں آ کر، کہ اس مطلب کو جو ہے وہ بیان کیا تھا پچھلے درس میں۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسان کے سامنے مختلف حالتیں ہیں، پہلے 2 صورتیں بناتے ہیں، پھر اس کو مجموعی طور پر 3 صورتوں میں بدل دیتے ہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ انسان جب ایک لفظ سے آمنا سامنا اس کا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں 2 احتمال پائے جاتے ہیں۔ یا تو وہ مفہوم، اس لفظ کے مفہوم سے آشنا ہے یا آشنا نہیں ہے، یعنی پہلے سے وہ اس لفظ کے مفہوم کو جانتا تھا یا اس کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا۔ اگر ذہن کے اندر لفظ کا معنی موجود ہو تو پھر اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں۔ یا تو وہ لفظ کا اس معنی کے لیے وضع ہونا اس کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا، یعنی لفظ اس کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی یہ جو لفظ میں جان رہا ہوں یا یہ جو معنی میں جانتا ہوں اس کے لیے کوئی لفظ وضع ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ بس یوں 2 صورتیں کر کے بیان کرتے ہیں، تو اس کی مجموعی حالت جو ہے وہ 3 بنتی ہیں، کہ انسان جب ایک لفظ کا آمنا سامنا کرتا ہے تو اس کی 3 حالتیں بن جاتی ہیں۔ اس کو ابھی ہم یا سے نکال کے صورتوں میں بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ آپ لفظ کے معنی کو بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس معنی کے لیے کون سا لفظ وضع کیا گیا ہے، یعنی اس معنی کو میں نے کس لفظ سے پکارنا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ فرماتے ہیں یہ صورت تو اصلاً جو ہے ہمارے مد نظر ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو آپ کو ہر چیز پتا ہے، آپ کو تو مفہوم بھی پتا ہے، آپ کو لفظ بھی کا بھی پتا ہے، تو آپ نے کیا چیز ڈھونڈنی ہے؟ جب آپ کو ہر چیز پتا ہے تو لہذا یہاں یہ مورد بحث ہماری صورت نہیں ہے۔ دوسری حالت کیا بنتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان معنی کو پہچانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے کون سا لفظ وضع کیا گیا ہے۔ اگر میں اس کو سادہ کر کے بیان کروں تو یوں کہوں کہ معنی سے تو مجھے آشنائی ہے، لیکن اس معنی کو کس لفظ کے ذریعے پکارنا ہے اس لفظ کا مجھے نہیں پتا۔ مثلا مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک شخص
जंगल में रहने वाले चीर फाड़ करने वाले एक दरिंदे को जानता है जिसकी वज़-ओ-कत क्या है, मसलन मैं अभी नाम नहीं लेता उसका, क्या है, मसलन बाल हैं, लंबा है, बिल्ली की तरह है मसलन। तो इंसान अब एक हकीकत से तो आशना है उसको, लेकिन ये नहीं जानता कि इसको कहा क्या जाता है। दुरुस्त है। बस यहां पर माने से आगाह है, हकीकत से आगाह है, लेकिन इस हकीकत को किस लफ्ज से पुकारना है, इसके लिए किस लफ्ज को वज़ किया गया है, उससे आशनाई नहीं है। अब एक बंदा आकर कहता है कि वो जो जंगल में रहने वाली हकीकत तुम जानते हो, उसको असद कहते हैं, उसको शेर कहते हैं। अब आपको फौरन जो है वो एक मतलब जदीद पता चल गया। हकीकत पता थी, उसके बारे में लफ्ज पता नहीं था, लेकिन जब आपको एक बंदे ने आकर कहा कि वो हकीकत, वो माना कि तुम जिसको जानते हो उसको क्या कहते हैं, शेर कहते हैं मसलन, ये एक सूरत बनती है। फरमाते हैं कि यहां पर अब आपने क्या किया है, एक किस्म की तारीफ की है। आपने क्या कहा उस बंदे को, आपने कहा कि जो हकीकत तुम जानते हो उसको असद कहते हैं, उसको शेर कहते हैं। गोया कि आपने उसकी तारीफ की है, उसको पहचानवाया है। दुरुस्त है। इस तारीफ को, जो इस किस्म की हालत के साथ मरबूत हो, उसको कहते हैं तारीफ लफ्जी। यानी असले हकीकत से तो आप आशना थे, लफ्ज को नहीं जानते थे, तो जो बंदा आपको उस माना के लफ्ज के बारे में बताएगा तो वो तारीफ लफ्जी कहलाएगी। مثلا कोई बंदा आकर कहता है कि ये जो हकीकत है इसको असद कहते हैं। अब ये जो तारीफ आप कर रहे हैं कि इस हकीकत को शेर कहते हैं, ये पूरी की पूरी तारीफ है, उसको तारीफ लफ्जी कहेंगे। या मसलन इसको इस तरीके से भी बयान कर सकते हैं। मसलन यूं भी कह सकते हैं कि मुझे असद की हकीकत का पता है, शेर की हकीकत का पता है। दुरुस्त है। अल्फाज से पता चलते हैं, बाज़ औक़ात मुमकिन है इस बात को सही समझ ना पाए, लेकिन ये नहीं पता कि इसका नाम क्या है। तो आप कहते हैं कि शेर किसे कहते हैं, असद किसे कहते हैं, वो कहा जाता है कि असद जो है गजनफर को कहा जाता है। या मसलन एक बंदा आकर कहता है कि गजनफर किसे कहते हैं, तो वो बंदा कहता है गजनफर शेर को कहते हैं। दुरुस्त है। अब यहां पे आप गजनफर के लफ्ज से ना आशना थे कि ये जो गजनफर का लफ्ज है इसका माना क्या है, खुद ये किस माना के लिए ये लफ्ज वज़ हुआ है इसको नहीं जानते थे। एक बंदे ने आकर कहा कि गजनफर को वज़ किया गया है शेर के लिए, गजनफर वही शेर है। अब ये जो कहा जा रहा है कि गजनफर वही शेर है, ये तारीफ लफ्जी है, क्योंकि लफ्ज को लफ्ज के जरिए तोज़ी दी जा रही है। शेर के बारे में पता था आपको, लेकिन यह नहीं पता था कि लफ्ज गजनफर भी शेर के लिए वज़ हुआ है या नहीं हुआ। तो आपने सवाल किया कि गजनफर किसे कहते हैं, अगले ने जवाब दिया गजनफर शेर को कहते हैं। बस ये तारीफ हो गई, गजनफर शेर को कहते हैं। तो अब आपने क्या किया है, गजनफर लफ्ज था, मुबहम था आपके लिए, मजहूल था आपके लिए, इसको वाज़े भी आपने लफ्ज के साथ किया कि गजनफर शेर को कहते हैं। दुरुस्त है। तो ये जहां पर माना मुशख्खस हो लेकिन लफ्ज ना आशना हो, वहां पर जब आपको आशनाई करवाई जाएगी उसको कहा जाएगा तारीफ लफ्जी, यानी लफ्ज को लफ्ज के जरिए वजाहत करना। क्योंकि हकीकत तो आपके लिए वाज़े है, हकीकत तो मजहूल ही नहीं है आपके लिए, फकत लफ्ज आपके लिए मजहूल है, उसको आप एक लफ्ज को दूसरे लफ्ज के जरिए वजाहत कर देते हैं। सही बात वाज़े है। मसलन कोई बंदा आकर कहता है कि
اسد اللہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اسد اللہ اسی علی علیہ السلام کو ہی کہا جاتا ہے. تو اب آپ یہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں؟ اسد اللہ کی وضاحت آپ لفظ علی سے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو علی کی حقیقت سے آشنائی ہے، حقیقت کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، فقط آپ کو یہ جاننا تھا کہ اسد اللہ کسے کہتے ہیں. تو اگلے بندے نے کہا کہ اسد اللہ اسی علی کو کہتے ہیں جو امام اول ہیں ہمارے. تو اب یہ جو تعریف ہے یہ کیا تعریف لفظی ہے. پس تعریف لفظی میں لفظ کو لفظ کے ذریعے وضاحت کیا جاتا ہے. خوب فرماتے ہیں کہ یہ تعریف لفظی معرف کا کردار ادا نہیں کر سکتی. معرف کون سی چیز ہے؟ یعنی جو چیز جس چیز کے ذریعے مجہول کو پہچنوایا جائے اس کو معرف کہتے ہیں، اور جس کو پہچنوایا جا رہا ہے اس کو معرف کہتے ہیں، کہ پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. فرماتے ہیں کہ تعریف لفظی معرف کا کردار ادا نہیں کر سکتی. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ کوئی چیز تصور، کیونکہ معرف کا کام کیا ہے؟ معرف کا کام یہ ہے کہ وہ معلوم تصوری ہے کہ جس کے ذریعے مجہول تصوری کو معلوم تصوری میں بدلا جاتا ہے. لیکن تعریف لفظی میں اصلاً تصوری اعتبار سے کوئی چیز مجہول ہے ہی نہیں ہے. آپ کے لیے حقیقت شیر واضح ہے جو کہ تصور تھا، آپ کے لیے حقیقت امام علی واضح تھی، یعنی آپ جانتے تھے وہ معصوم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ انسان کامل ہیں. فقط آپ کو کیا مشکل پیش آ رہی تھی؟ نہیں پتا تھا یہ لفظ کس کے لیے ہے. پس تعریف لفظی کے اندر تصور مجہول ہے ہی نہیں ہے، اور معرف کا کام ہے اس مجہول تصور کو معلوم میں بدلنا. درست ہے؟ تو یہاں تو اس قسم کا کوئی کام ہو ہی نہیں رہا. یہاں تو لفظ کو لفظ کے ذریعے وضاحت کی جا رہی ہے، تصور سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کا. بات واضح ہو گئی؟ بس تعریف لفظی کیا ہے؟ منطقی اعتبار سے معرف کا کردار ادا نہیں کرتی. یعنی جب آپ نے کہا کہ غضنفر شیر کو کہتے ہیں، تو یہ جو آپ تعریف کریں کہ غضنفر شیر کو کہتے ہیں، شیر یہ کیا ہے؟ معرف واقع ہو رہا ہے. تو یہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز لے کر نہیں آ رہا، آپ کا کوئی تصور مجہول سے معلوم تصور میں نہیں بدل رہا، کیونکہ شیر کی حقیقت تو آپ کے لیے پہلے واضح تھی. فقط آپ کو یہ جاننا تھا کہ یہ لفظ کس کے لیے ہے، وہ آپ کو بتا دیا گیا. بس یہ دوسری حالت ہے. اس دوسری حالت کو تعریف لفظی کہتے ہیں، اور اس کا ہم نے مقام بھی بیان کر دیا کہ منطقی اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں، لغتوں میں جو تعریفیں کی جاتی ہیں وہ یہی تعریف لفظی ہوتی ہیں. مثلا آپ جب منجد کی طرف رجوع، مثلا ڈکشنری، جو بھی ڈکشنری اٹھا لیں، انگلش کی ڈکشنری لے لیں، عربی کی ڈکشنری لے لیں، فارسی کی ڈکشنری لے لیں، اس کے اندر آپ کو لفظ کے ذریعے لفظ کی وضاحت کی جاتی ہے. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. پس تعریف لفظی منطق کا کام نہیں ہے بلکہ ڈکشنریوں کا کام ہے. اس کو جاننے کے لیے آپ کو وہاں رجوع کرنا پڑے گی. تیسری حالت کیا ہے؟ تیسری حالت یہ ہے کہ یہاں اس حالت میں انسان کے لیے لفظ کا معنی اور حقیقت ہی مجہول ہے. یہاں انسان کیا کرتا ہے؟ ایک شے کی ماہیت، ایک شے کی حقیقت، ایک شے کے تصور کو جاننے کے پیچھے ہے. مثلا جیسے مثال کے ساتھ چل رہا ہوں، ایک سادہ سی مثال جو کہ رائج ہے اردو زبان کے اندر، کہ آپ کو جب کسی نے بتایا کہ بھائی تم بچوں کو مثلا آپ بتاتے ہیں کہ شرارتیں نہیں کرو، چڑیل تمہیں آگے کھا جائے گی. اب اس نے لفظ تو سن لیا لیکن اس کے ذہن میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے چڑیل کا، کیونکہ پہلی دفعہ وہ سن رہا ہے بچہ. اسی وجہ سے بچہ پلٹ کر فوراً کیا کرتا ہے؟
اپنی والد یا والدہ سے سوال کرتا ہے کہ چڑیل کسے کہتے ہیں، درست ہے؟ فوراً کیوں سوال وہ کر رہا ہے؟ اس لیے چونکہ اس کو لفظ کے پتہ ہونے کے باوجود اس کی حقیقت، ماہیت اور تصور نہیں ہے، اس کے ذہن میں مجہول ہے اس کے لیے، اسی وجہ سے اس نے سوال کیا۔ اب جب بچہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کسے کہتے ہیں چڑیل، تو یہ جو سوال کر رہا ہے یہاں پر وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حقیقت کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ یہ مرحلہ ہے کس کا؟ تعریف کا، تعریف حقیقی کا۔ یہاں پر پھر جو چیز آپ بیان کریں گے وہ اس چیز کی حقیقت کہلائے گی، کیونکہ آپ یہاں پر ایک مجہول تصور کو معلوم میں بدل رہے ہیں، لہذا آپ ایسے مفاہیم کا سہارا لیں گے کہ جن مفاہیم سے بچہ پہلے آشنا ہے، ان کے ذریعے اس کے ذہن میں تصور واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا، آپ بچے کو کہیں گے کہ چڑیل خطرناک ہوتی ہے، خطرناک کا مفہوم وہ پہلے سے جانتا ہے، چڑیل کے پاؤں جو ہیں وہ الٹے ہوتے ہیں، درست ہے؟ وہ پاؤں کو جانتا ہے، وہ پہلے سے الٹا ہونے کو وہ جانتا ہے پہلے سے، تو لہٰذا آپ انہی مفاہیم کا سہارا لیتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک کنسپٹ بناتے ہیں، تصور بناتے ہیں، اس کی حقیقت اس کے لیے واضح کرتے ہیں۔ بس تیسرے مرحلے میں انسان کے لیے حقیقت معنی، ماہیت اور تصور کیا ہوتا ہے؟ مجہول ہوتا ہے۔ انسان اس کی، جیسے کہ فارسی میں اچھے متبادل موجود ہیں، یعنی چیستی نہیں پتا اس کی، ماہیت یعنی چیستی یعنی حقیقت، تو وہ چیستی کے بارے میں جو ہے وہ سوال کرتا ہے، تو چیستی کے جواب میں جو چیز آئے گی اس کو کہیں گے تعریف حقیقی، یہ تعریف حقیقی کہلائے گی۔ بات واضح ہوئی ہے؟ بس ہمارے پاس تعریفی کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 2 قسمیں، ایک تعریف لفظی اور دوسری کیا ہے؟ تعریف حقیقی۔ پس ان 3 حالتوں کو بیان کرتے ہوئے ہمیں 2 قسموں کا مطلب جو ہے وہ واضح سمجھ میں آ گیا۔ خوب، آگے چلتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے حقیقت شے کے بارے میں سوال کیا ہے، یہ حقیقت شے کے بارے میں سوال 2 طرح کا ہو سکتا ہے۔ یا تو آپ حقیقت شے کو اس کے وجود کے بارے میں جاننے سے پہلے جان رہے ہیں، یعنی آپ کو یہ پتا ہے کہ چڑیل نام کی چیز وجود رکھتی ہے، لیکن اس کا تصور اور اس کی حقیقت آپ کو نہیں پتا، یعنی وجود ہے لیکن اس کی حقیقت پتا نہیں ہے۔ وجود کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو جس طریقے سے اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے، اس کے وجود کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ منطق نے ان دونوں مرحلوں کے الگ نام رکھے ہیں۔ وجود جاننے، موجود ہونے سے پہلے کا سوال اور موجود ہونے کے بعد اگر سوال کیا جائے حقیقت کے بارے میں، سوال ایک ہی ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، مجھے جاننا ہے، اس کا کنسپٹ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن اس کی 2 حالتیں ہیں، یا اس حقیقت جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے کم از کم یہ پتا ہے کہ یہ وجود رکھتی ہے، یا آپ کو پتا ہے کہ یہ وجود نہیں رکھتی، یا مثلا اصلا وجود نہ رکھنے کو بھی اصلا نہیں جانتے۔ بس یہ 2 حالتیں بنتی ہیں، ان دونوں حالتوں کا الگ الگ نام دیا ہے۔ میں اس نام کو بیان کرنے سے پہلے دوبارہ پلٹتا ہوں اس بات کی طرف جو پہلے عرض کیا تھا کہ منطق مظفر میں ترتیب بہت اچھی ہے، انہوں نے بھی خلاصے کے طور پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے، وہاں پر تفصیل سے اشارہ ہے کہ انسان سوال کیسے کرے مختلف چیزوں کے بارے میں، اس کی ترتیب کے بارے میں
بات ہوئی ہے کہ ہم نے پچھلے یا اس سے پچھلے درس میں جو ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا، جہاں پہ ہم نے ما ہوا، لما ہوا، حل ہوا، مثلا اس کے بارے میں، یعنی وجود کے بارے میں سوال کرنا ہو تو کس سے کرنا ہے؟ اگر کسی چیز کے سبب کے بارے میں پوچھنا ہے تو کس کے بارے میں سوال کرنا ہے، اور اگر حقیقت کے بارے میں پوچھنا ہے کس کے ذریعے سوال کرنا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے کیا ہے وہ پڑھا تھا، کیا کہا تھا؟ اگر حقیقت کے بارے میں سوال کرنا ہو تو ہم ما ہوا سے تعبیر کریں گے، یعنی سوال کریں گے، یعنی اگر مجھے چڑیل کا مفہوم، تصور اور حقیقت نہیں پتا تو میں ما کے ذریعے سوال کروں گا کہ ما ہیا، یعنی یہ چڑیل کیا ہے، عربی میں جو بھی چڑیل کو کہیں مثلا، درست ہے؟ تو عربی سے ما ہوا کے ذریعے سوال کرتے ہیں، یہ اس کے جواب میں آپ کیا حقیقت کو بیان کریں گے؟ اگر آپ کے لیے اس کا موجود ہونا مجہول ہو تو آپ پھر پوچھیں گے کہ حال چڑیل جو ہے وہ موجود یا نہیں، آیا چڑیل موجود ہے یا نہیں، حال یعنی آیا موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے کسی چیز کے سبب کے بارے میں سوال کرنا ہو تو آپ لما کے ساتھ عربی میں سوال کریں گے کہ مقناطیس کیوں لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، لما یعنی کیوں کا مرحلہ۔ تو ہم یہ بات طے تھی کہ باب تعریف کے اندر ہم نے کیا کہا، ہمارا مرحلہ کون سا ہے؟ ما ہوا کا ہے، پیپر میں ما ہوا کا ہے۔ تو ما ہوا جو مرحلہ ہے وہ ہے حقیقت کا، درست ہے؟ تو اب دیکھیں، جب ہمیں ہمارے لیے بات واضح ہو گئی کہ ہم نے جب تعریف کرنی ہے تو تعریف میں ہم نے حقیقت شے کو تبیین کرنا ہے، اور حقیقت شے کے بارے میں سوال جو ہے وہ ما ہوا کے ساتھ کیا جاتا ہے، درست ہے؟ اب آتے ہیں اپنی اس تعریف حقیقی کے دو مرحلوں کو سمجھنا۔ جب یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا، اگر آپ حقیقت شے کے بارے میں سوال کریں اس شے کے موجود ہونے سے پہلے یا موجود ہونے کے جاننے سے پہلے، اس کو کہتے ہیں ما شارحہ، ہا حلوے والی شارحہ۔ لیکن اگر آپ یہی ما ہوا کے ساتھ حقیقت شے کے بارے میں سوال کریں لیکن اس کے موجود ہونے کے بعد، یعنی موجود ہونے کو آپ جانتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، تو اس وقت اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ ماء حقیقیہ۔ بات واضح ہو گئی ہے؟ پس تعریف حقیقی کے دو مقام ہیں یا دو قسمیں ہیں، ایک ہے ما شارحہ اور ایک ہے ما حقیقیہ۔ میم الف ما، اردو میں جو ہے ماں کہیں تو ماں کے ساتھ خلط نہ ہو جائے، میم الف ما مراد ہے یہاں پر عربی والا۔ تو ماء حقیقیہ و ماء شارحہ، پس تعریف حقیقی دو قسمیں ہوگی، ماء شارحہ اور ماء حقیقیہ۔ ماء شارحہ وہی حقیقت ہے جو آپ کو جواب میں دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، جس کے بارے میں اس کو ماء شارحہ کہیں گے، کیونکہ آپ وجود کے بارے میں نہیں جانتے، اس حقیقت کے موجود ہونے کے بارے میں علم نہیں رکھتے، تو لہٰذا آپ حقیقت کے بارے میں اس سے پہلے جاننا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت وہ ما شارحہ کہلائے گی۔ لیکن جب آپ کو پتا ہو کہ یہ موجود ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا یہ کس حقیقت کا نام ہے، اس کے بارے میں اصلا میرے ذہن میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے، تو پھر اس وقت جب آپ کو بیان کیا جا رہا ہوگا وہی تعریف ہوگی لیکن اس کا نام کچھ اور ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ماء حقیقیہ۔ پس ما ہوا کے جواب میں جو چیز واقع ہو وہ تعریف حقیقی کہلائے گی، چونکہ حقیقت شے کے بارے میں آپ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اس تعریف حقیقی کے دو نام ہیں، اگر وجود سے پہلے تعریف کریں تو وہ ماء شارحہ، اگر وجود کے بعد آپ تعریف کریں تو وہ ماء حقیقیہ ہو جائے گی۔ بات واضح ہو گئی؟ ماء شارحہ بہت دقت کرنی ہے یہاں پہ، بہت بزرگان اصولی جو ہیں اور لوگ بھی جو ہیں وہ کیا کہہ لیں آپ اس کو، پریشانی میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے خلط کیا ہے ابحاث میں۔ اس ماء شارحہ کو شرح الاسم بھی کہا جاتا ہے، تعریف شرح الاسمی۔
اب یہاں پہ بعض بزرگان جو ہے اصولی ہیں اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ یہ تعریف شرح الاسمی ہے، لیکن مراد کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ تعریف لفظی لے رہے ہوتے ہیں. تعریف لفظی کا نام شرح الاسمی نہیں ہے. تعریف شرح الاسمی تعریف حقیقی ہے، نہ کہ تعریف لفظی. فرق فقط یہ ہے کہ وہ شرح الاسمی اس لیے کہلا رہی ہے چونکہ وجود سے پہلے اس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اور اس کو شرح ماء شارحہ کہا جاتا ہے اور تعریف کو شرح الاسمی کہا جاتا ہے. بات واضح؟ یعنی وجود سے پہلے اگر آپ کہیں گے کہ ما هو الانسان تو یہ ماء شارحہ کہلائے گا. اگر وجود کے بعد آپ کہیں گے ما هو الانسان، یہ ماء حقیقیہ کہلائے گا. اور اس کی تعریف کیا ہے؟ ما هو الانسان جو آپ نے وجود سے پہلے کہا، ما شارحہ کے جواب میں جو تعریف آئے گی اس کو شرح الاسمی کہیں گے، اور وجود کے بعد جب آپ نے کہا کہ ما هو الانسان، اس کے جواب میں جو تعریف آئے گی اس کو تعریف حقیقی کہیں گے. یعنی تعریف حقیقی یہاں پر بالمعنی الخاص ہے. درست ہے؟ پس تعریف حقیقی کی دو قسمیں ہو گئی. یہ فرق بھی واضح ہو گیا. تعریف لفظی اور چیز ہے، تعریف شرح الاسمی اور چیز ہے. خلط نہ کریں. اب چونکہ بزرگان نے ایک غلطی کر دی تو پھر ہم بھی مجبور ہوتے ہیں کہ ان بزرگان کی پھر کیا کریں؟ تعدیلیں کریں. ہم نے پھر کیا نتیجہ لیا؟ اپنی کتابوں میں جب بزرگان شروحات لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں پھر ہم یہ کر لیتے ہیں کہ شرح الاسم کے دو معنی ہیں. شرح الاسم بمعنی عام، یہ تعریف لفظی کو بھی شامل ہے. یعنی شرح الاسم کے پاس دو مقام ہو جائیں گے. ایک تعریف لفظی کو بھی شرح الاسم کہہ سکتے ہیں اور تعریف حقیقی جو کہ وجود سے پہلے ہو اس کو بھی شرح الاسمی کہیں گے. اور ایک مرتبہ ہے شرح الاسم بمعنی خاص، وہ تعریف لفظی کے مقابل میں ہے. بات واضح؟ تعریف لفظی کے مقابل میں ہے. شرح الاسمی تعریف لفظی کے مقابل میں بمعنی خاص نہ بمعنی خاص. ہاں، شرح الاسم بمعنی خاص جو کہ وجود سے پہلے حقیقت الشیء ہے لیکن وجود سے پہلے آپ نے جانا ہے اس کو. مطلب ہے. لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیں شرح الاسمی کا اپنا مقام جو ہے، یعنی شرح الاسم تعریف لفظی نہیں ہے بلکہ تعریف حقیقی ہی ہے. فقط فرق جو ہے وہ یہ کہ آپ نے وجود جاننے سے پہلے اس حقیقت کو جان لیا یا سوال کر کے پوچھ لیا تو اس سوال کا جو جواب آئے گا اس کو شرح الاسمی کہیں گے. ہے وہی جواب. اگر وجود کے بعد بھی آپ سوال کریں گے جواب وہی ملے گا آپ کو، لیکن اس کو تفکیک کرنے کے لیے وجود سے پہلے اور وجود کے بعد ان دو مرحلوں میں جدائی ڈالنے کے لیے منطقیوں نے دو نام رکھ دیے کہ اگر وجود سے پہلے سوال ہوگا تو اس کو شرح الاسمی کہیں گے، اگر وجود کے بعد سوال ہوگا تو اس کو ماء حقیقیہ کہیں گے. پس ماء حقیقیہ وجود کے بعد ہے، ماء شارحہ وجود سے پہلے ہے. اور ان کی تعریف کو شرح اسمی کہیں گے جو وجود سے پہلے، جو تعریف کے بعد میں ہے ماء حقیقیہ کے جواب میں ہے اس کو تعریف حقیقی کہیں گے. میرے خیال میں مطلب کلیئر ہو گیا. یعنی اس سے زیادہ اب سہل اور مطلب نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے میرے پاس. خوب یہ ایک مطلب تھا جو کہ تذکر دینا بہت ضروری تھا، اور جناب شیخ مظفر نے بھی تفصیل سے اس مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسی کے تبع انہوں نے بھی یہاں پر ذکر کیا اور میں نے بھی تفصیل سے اس مطلب کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دیا ہے. اس کے علاوہ اور خاص مطلب اس درس میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے. یہاں پر اب ہم نے کیا کیا؟ اقسام تعریف کو جان لیا. تعریف کی دو قسمیں ہیں کلی طور پر، تعریف یا لفظی ہوگی یا حقیقی ہوگی. تعریف حقیقی کے اندر پھر کیا ہوگا؟ اس کے دو اطلاق ہیں، یا آپ میں یوں کہوں بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، کتاب کی تعبیر بھی یہی ہے بلکہ یوں بہتر ہے کتاب نے جو کہا ہے، یا تعریف لفظی ہوگی یا تعریف غیر لفظی ہوگی. غیر لفظی پھر دو قسم کی ہے، یا حقیقی ہوگی یا شرح الاسمی ہوگی. مطلب ہے بس یہ جو ہے وہ تین قسمیں بنتی ہیں تعریف کی. اس کے بعد جو ہے وہ اصل بحث جو ہے وہ یہ شروع ہو جائے گی کہ تعریف کے
کون کون سے قواعد ہیں جن کو ہم نے خیال رکھنا ہے اور ایک اچھی تعریف جو ہے وہ ہم کر سکیں، جامع اور معنی تعریف کر سکیں، وہ قواعد انشاءاللہ پھر یہ 15ویں درس میں کہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔